أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے بچوں، آج ہم تجوید کے پیریڈ میں جمع ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ تمام بچے عید الاضحیٰ کر کے آئے ہیں. ہمارے مدرسے کی چھٹی تھی 1 ہفتہ تک، تو وہ چھٹی سب کر کے عید منا کے تمام بچے پھر سے کلاس میں حاضر ہوئے ہیں. سب کے چہروں پہ شادمانی ہے اور خوشی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آنے والے سالوں میں بھی عید منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں نے عید کے دن جو قربانی ادا کی، اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے پیارے محترم بچوں، ہم بول رہے تھے تجوید کے بارے میں، اور تجوید سیکھنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت ہم نے گزشتہ پیریڈوں میں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی فضیلت بھی بتائی تھی، اور قرآن پڑھنے کے لیے جو حکم ہے، جو قانون کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم نے اچھی طرح بتایا. انشاءاللہ آج کل ہم چند سورتوں کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں جن کو ہر دن پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ان سورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت بڑی برکت بھی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ رحمت بھی نازل ہوگی. ہم جہاں پڑھیں گے اس جگہ پر، اگر ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو گھر کے اندر برکت نازل ہوگی. ایسے چند سورتوں کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں. ہم نے بتایا تھا میرے پیارے بچوں، یاد ہوگا قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. ہر ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 گنا ہے. یعنی ایک حرف پڑھنا اس کا ثواب 1 حسنہ ہے. 1 حسنے کا اجر کیا ہے؟ اس کا 10 گنا into 10. تو قرآن کی 1 حرف پڑھنے پر ہم کو 10 فضیلت، 10 نیکی، 10 حسنہ ملے گا. تو اس کے ساتھ اگر ہم ہر دن چند سورتوں کو عادت بنائیں گے تو دیکھو کتنی بڑی بات ہوگی. وہ ہم کتنے حروف پڑھیں گے ایک دن، اور تمام حروف into 10 منیمم.
اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور بھی زیادہ دیتے رہے گا۔ اور جس طرح قرآن پڑھنا ہے وہ قرآن پڑھنے والوں کی تلاوت کو سننا وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم کو پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچپن میں ایسے پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، اس طرح کا مدرسہ یا مکتب موجود نہیں تھا، یا ہماری غربت اور فقیری کی وجہ سے بچپن ہی سے کام کرنے پر مجبور پڑے تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو سنو، سننے کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا حفظ کرنا، بولو مت اتنی اس کی فضیلت، اس کا ثواب اور اجر کتنا زیادہ ہے، کتنا بڑا ہے، ہم سب گما نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بھر بھر کے دیتے رہے گا۔ تو میرے پیارے بچوں سنیے، کیا کیا صورتیں ہیں جو ہر دن پڑھنا اچھی بات ہے۔ ایک ہے سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ سورت ہم جانتے ہیں، اکثر لوگوں کو حفظ ہے، وہ یاد ہے۔ یہ سورت اور سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، ایسے شروع ہونے والی یہ سورت۔ پھر سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورت۔ اور سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ایسے شروع ہونے والی 4 آیتیں۔ اور آیت الکرسی سب کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت الکرسی۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیتوں سے شروع ہونے والی۔ اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 آیتیں۔ اور اخلاص، قل هو اللہ احد۔ ان تمام صورتوں کی تلاوت عادت بنانا سنت ہے، تو دن میں کبھی بھی، اکثر اور اچھی بات کب ہے؟ مغرب کے بعد ان صورتوں کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی بابرکت ہوگی، اور ہماری اس دنیا کی زندگی اور آنے والی آخرت کی زندگی ان آیتوں کی وجہ سے سعادت مند ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان آیتوں کو، ان سورتوں کو ہر دن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو پڑھنے کی وجہ سے ہماری زندگی کو اللہ تعالی برکت سے، سعادت سے بھری بنائے، آمین۔ تو دیکھو اس میں بتاتے ہیں، دیکھو صبح مغرب کے بعد اور آدھی رات تلاوت قرآن کے لیے بہت اچھے اوقات ہیں، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے مناسب بابرکت
बाअज़मत औक़ात कब है? एक तो नमाज मगरिब के बाद, और फिर नमाज फजर के बाद, और फिर फजर नमाज के पहले, वो है रात की आधी रात के बाद। ख़ास कर नमाज में हमें रोज़ाना कुरान तिलावत करनी चाहिए। अगर हम रात में नींद से उठकर सुन्नत पढ़ते हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, तो इन नमाज़ों में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब वाला अमल है। ऐसा कोई दिन न गुज़रे जिसमें हमको कुरान से कोई ताल्लुक़ न हो, यानी मतलब हर दिन हम कुरान से चंद सफ़हात ज़रूरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान की ज़िंदगी और कुरान ऐसा मजबूती तौर पर बिल्कुल अटैच्ड है। तो हर दिन एक मुसलमान कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान से मोहब्बत करने वाले अहले कुरान में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमाए। तो इन तमाम सूरा और आयतों के अलावा हर दिन चंद सफ़हात पढ़कर कुरान का ख़त्म भी करना, महीने में कम अज़ कम एक बार या 40 दिन के अंदर एक बार कुरान का ख़त्म करना बहुत अच्छी बात है। और कुरान ख़त्म करके हम अल्लाह ताला से अपने दो हाथों को उठाकर हम जो दुआ करेंगे वो अल्लाह ताला के पास मकबूल है और मुस्तजाब है। हम देख सकते हैं सहाबा किराम के ज़िंदगी में, उनकी तवारीख़ में हम पढ़ सकते हैं कि सहाबा किराम अपने घरों में तमाम लोगों को जमा करके सब मिलजुल के ख़त्मुल कुरान का दुआ पढ़ते थे। क्यों? ख़त्मुल कुरान का दुआ मकबूल होती है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा हाजतें और उनके बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें होती है, वो तमाम बातें बोलकर खुदा ताला से दुआ करेंगे और खिड़खिड़ा कर माफ़ी मांगेंगे, उस वक्त अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। हदीस में चंद दुआ भी आई है जो ख़त्मुल कुरान के वक्त पढ़ने के लिए। हमारे किताब में भी एक दुआ है, तमाम बच्चे देखिए और उसको याद करने की, हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम वजअल्हु ली इमामन व हुदन व नूरन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नुस्सीतु बिही व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि वन-नहार वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। मेरे साथ और एक बार पढ़िए। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम वजअल्हु ली इमामा वहुदन व नूरन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि वन-नहार वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। तो ये अच्छी दुआ है, इसको हिफ्ज़ करना है। या अल्लाह मुझे कुरानुल अज़ीम की वास्ते, कुरानुल अज़ीम के वास्ते रहमत फरमाए।
اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے تو کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور قرآن کو میرا امام بنائے اور ہدایت بنائے، روشنی بنائے اور رحمت بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ میں نے قرآن بہت زیادہ سیکھا، اس سے میں جو کچھ بھول گیا اس کو مجھے یاد کرائے، میری یادداشت کو، میموری کو تو پاورفل بنائے۔ وَعَلِّمْنِي مِنْ مَا جَهِلْتُ، اور قرآن سے مجھے جو کچھ معلوم نہیں تو مجھے سکھائے۔ دیکھو کتنی اچھی دعا ہے۔ ہم قرآن سے یاد کرتے ہیں تو نہ دہرانے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں اللہ میری یادداشت کو تو پاورفل بنائے، اور جو میں نے نہیں سیکھا اس کو مجھے اور بھی پڑھنے کا شوق دلائے اور مجھے عالم بنائے۔ وارزقنی تلاوتہ، اور قرآن پڑھنے کی ایک اچھا دل دے مجھے، وقت دے مجھے۔ کب؟ آناء اللیل والنہار، دنوں میں اور راتوں میں۔ تو دنیں اور راتوں میں قرآن پڑھنے کا دل دے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اے پروردگار عالم، اور قرآن کو میرے لیے سفارش کرنے والا حجہ بنائے۔ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے کل چند باتیں بولنے والا ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ اللہ یہ لوگ قرآن سے بالکل الوداع کہا۔ وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، صرف مصحفیں ان کی الماریوں کو سجاتا تھا، اور مسجد میں الفاتحہ بول کے بہت زیادہ پیٹیاں موجود تھی، اس کے اندر قرآن آرام کر رہے تھے، مجھے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف قرآن بولتے وقت یا اللہ اس قرآن کو میرے لیے سفارش کرنے والا بنائے، یہ ہے وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے بچوں، قرآن پڑھنے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور اس میں چند سورتیں، چند آیتیں یاد کر کے ہمارے زندگی کا ایک پارٹ، ایک جانب بنانا ہے۔ ہمیشہ ہر دن ہم اس کو پڑھتے رہنا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا حفظ کرنا اور قرآن کو ختم کرنا، وہ بھی ہماری زندگی کا ایک مکمل جانب بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔